السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی پہلی رکعت میں بھول کر سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس یہ والی سورت تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ نماز کیسے مکمل کریں گے؟ چونکہ قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، اس سورت پر قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے۔ اگر پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ نماز کیسے مکمل کریں گے؟ بہت سے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، غلطی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو کینیڈا میں ہوتی ہیں، مجھ سے آن لائن قرآن پاک پڑھتی ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ میں نے نماز شروع کی تو سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں نے سورۃ الناس یہ شروع کر لی، تو اب مجھے خیال آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں ہی یہ سورت تلاوت کر لی ہے تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھوں گی؟ تو میں نے نماز ہی توڑ ڈالی اور دوبارہ سے نماز شروع کی، جو کہ بہت بڑی غلطی کی ہے انہوں نے۔ دیکھیں یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ نماز کے جو مسائل ہیں ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نماز کے جو مسائل ہیں اور طہارت کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے اور نماز یہ فرض عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے تاکہ یہ فرض ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے مسائل یہ ہمیں سیکھنے چاہیے، اور میں کوشش کرتا ہوں نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل آپ کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ یہ مسائل سیکھ سکیں۔ اب اگر کبھی نماز کی پہلی رکعت میں بھول کر سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی پہلی رکعت میں، تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ نماز کیسے مکمل کریں گے؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے میں ایک دو مسائل اور بھی یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، لگے ہاتھ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن پہلی رکعت میں جو آپ نے قرأت کرنی ہے، جو سورت تلاوت کرنی ہے، وہ بڑی سورت ہونی چاہیے، لمبی قرأت کریں۔ دوسری رکعت میں جو آپ تلاوت کریں گے پہلی رکعت کی نسبت وہ کم ہونی چاہیے، یعنی پہلی رکعت میں لمبی تلاوت اور دوسری رکعت میں پہلی کی نسبت جو ہے وہ کم تلاوت ہونی چاہیے۔ اسی طرح نماز میں سورتوں کی ترتیب یہ ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت تلاوت کی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، یعنی ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ سورت تلاوت کی ہے۔ اب دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت، کیونکہ سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس یہ والی سورت تلاوت کریں گے، نہ کہ سورۃ الفلق سے پچھلی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت تلاوت کریں گے۔ یعنی سورتوں کی ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض میں سورتوں کی ترتیب الٹ کرنا، یعنی الٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت تلاوت کی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ترتیب معلوم نہیں ہے، تو دیکھ لیں، آپ قرآن مجید اٹھائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو آپ صورتیں تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں جو سورت تلاوت کر لیں وہ پہلی ہونی چاہیے، اور دوسری رکعت میں جو آپ نے تلاوت کرنی ہے وہ اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ یعنی الف لام میم سے سورۃ الناس کی طرف جو ہے آپ بڑھیں گے، اس طرح سے سورۃ بقرہ سے سورۃ الناس کی طرف آپ تلاوت کریں گے، نہ کہ سورۃ الناس سے سورۃ بقرہ کی طرف الٹ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ یہ مکروہ تحریم ہے الٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی ہے، نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سنت اور نوافل میں ایک ہی سورت کا تکرار بلا کراہت جائز ہے، لیکن فرض میں بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر ایک ہی سورت کا تکرار یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی اگر ایک ہی سورت، مان لو بعض لوگوں کو ایک ہی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہی سورت یاد ہے اور کوئی سورت یاد ہی نہیں ہے، تو اگر وہ تلاوت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر صورتیں بھی یاد ہیں پھر بھی جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے آپ ایک ہی سورت فرض کی ہر رکعت میں تلاوت کریں گے تو یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اگر نماز کی پہلی رکعت میں بھول کر سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟
نماز کیسے مکمل کریں گے؟ تو دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الناس کی تلاوت کر لی بھول کر، تو اب باقی تمام رکعتوں میں یہی صورت دہرائیں گے. یعنی اگر آپ نے یہ صورت شروع کر لی ہے تو آپ اسی کی ہی تلاوت کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ الناس شروع کر دی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کر پچھلی صورتوں کی طرف پلٹ جائیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ اسی کی ہوئی کنٹینیو رکھیں، اسی کی ہی تلاوت کریں، اور باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں ان تمام میں یہی صورت آپ تلاوت کریں گے، سورۃ الناس ہی پڑھیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن الٹ ترتیب کرنا کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الناس تلاوت کر لی ہے تو اب دوسری رکعت میں آپ سورۃ الفلق یا سورہ اخلاص یا سورۃ الکوثر اس طرح آپ الٹ کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الناس کی تلاوت کر لی ہے تو اب باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں ان میں آپ جو ہے وہ سورۃ الناس کی ہی تلاوت کریں گے. فرض کی 2 ہی رکعت میں سورت ملائی جاتی ہے. پہلی رکعت میں اگر آپ نے سورۃ الناس کی تلاوت کر لی ہے تو اب دوسری رکعت میں سورۃ الناس ہی تلاوت کریں گے. صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ بہت سے لوگ مسئلہ نہیں جانتے، جس طرح کہ میری اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے نماز ہی توڑ ڈالی. دیکھیں مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ نماز ہی توڑ ڈالی، دوبارہ سے نماز شروع کی کہ میں نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ الناس تلاوت کر لی ہے تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھوں گی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے. جہاں ہم دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں سیکھتے ہیں تو نماز کے مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے. نماز یہ فرض عبادت ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ مسائل سیکھ سکیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا. پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نور الایمان اکیڈمی کی طرف سے ملنے والا نور العود. بہت سے لوگ عود کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی تیز، بھاری یا سر چکرانے والی خوشبو ہوگی، لیکن نور العود ایسا بالکل نہیں ہے. یہ عود سے تیار کردہ ضرور ہے لیکن اس میں خوبصورت مٹھاس، لطافت اور روحانی سکون کا احساس ہوتا ہے. ایک ایسی خوشبو ہے کہ جب آپ اسے لگا کر آفس میں یا کسی بھی ایونٹ پروگرام وغیرہ میں جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبوؤں میں عود بھی استعمال فرمایا ہے، اور نور العود اسی سنت کو آج کے انداز میں زندہ کرنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے. اسے میرے کہنے پر ایک مرتبہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا. لیکن پھر بھی اگر آپ کے مزاج پر یہ خوشبو پورا نہیں اترتی تو کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہماری ریفنڈ پالیسی ہے، آپ ہمیں یہ ریٹرن کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پورے پیسے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے. تو دیر کس بات کی، ریفنڈ پالیسی بھی ہے، ٹرائی کیجیے گا ایک مرتبہ. اور اسے بائی کرنے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ nuraliman.p کے وزٹ کریں یا پھر شاپ میں اوپر کلک کر کے آرڈر کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ آؤٹ آف سٹاک ہو جائے.